تو نبی اس کے مالک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے بولو؟ کوئی آدمی جیسے ہم اپنا موبائل ہے ہم کسی کو دے دیں تو جس کو دے دیا وہ مالک ہو گیا۔ اللہ نے حوض کوثر نبی کو دیا تو نبی اس کے مالک ہو گئے۔ پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو نبی کے بارے میں عقیدہ رکھو کہ اللہ نے ہمارے نبی کو مجبور نہیں بنایا، اللہ نے حوض کوثر نبی کو عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے نبی جب تم کو ہم نے حوض کوثر دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ نے حوض کوثر دیا کہ اس کے شکریہ میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، مال کو اللہ کے نام پر صدقہ کرو۔ ایک مولانا صاحب تقریر کرتا رہا ہے کہ جو اللہ کے نام پر ایک دے گا اس کو 10 ملے گا۔ تو ایک آدمی سوچی سے یار سب سے بڑھیا دھندا تو یہ ہے جو مولوی بتاؤ تھے، ایک دے ہو 10 پہ ہی ہوتا فائدہ تو کونو دھندم نہیں، بہٹا بھی 1 روپیہ مولانا پکڑائی بھی ہے۔ اس کے بعد صبح بھائی تو کرسی پر بیٹھ مہارے انتظار کرے کہ بھائی 10 کے نوٹ کونو لائے کے دی، دن بھر بیٹھا رہا 10 کے نوٹ نہیں آوا تو مولوی پر کھوریا کہ اچھا چوتیا بنائے کہ ہم کو 1 روپیہ لے لی سم سے، کہتا رہا 1 دیو 10 دیو، پورا دن گزر گیا 10 نہیں ملا۔ دوسرے دن وہ کہے گے 25، جب 25 ہوئے گے تو لوٹا لے کے بھاگ کھیتوا میں یہاں پیخانہ کرے، ہوا گوا تو دیکھی سے ایک بٹوا پڑا، بٹوا بڑھوا لوگ جانا تھے، اب تو پر سے چلا ہے، پہلے کپڑا کر بٹوا چلتا رہا، وہیم چنہی وہیم روپیہ۔ وہاں جب وہ پیخانہ کرے تو دیکھی سے ایک بٹوا پر، تو بٹوا اٹھے تو کھولیس تو وہاں 10 کے نوٹ پیس دیکھے، تب کہیں سے یہ مولوی بتاوا تھا مسئلہ لیکن پورا نہیں بتاوا تھا، ادھورا مسئلہ بتایا کہ ہمارا دن خراب کر دی۔ وہاں سے پیخانہ کہہ کے سیدھے مولوی تھی آوا گئی، مولوی مسئلہ بتاؤ کرو تو پورا بتاؤ کرو، ادھورا نہ بتاؤ کرو۔ کہیں کہا ہوا بھیا، کہیں جاؤ کل تم ادھورا مسئلہ بیان کر کے ہمارا دن خراب کر دی، کہیں کہا ہوا، کہیں کل تم مسئلہ بتا رہے ہو کہ اللہ کے نام پر 1 دو گے تو 10 پاؤ گے، کہا تو تھا، کہا پورا مسئلہ بتاؤ کرو، کہیں پورا کیا ہے، کہیں پورا بتایا کرو کہ 1 دو گے 25 آئے گی تو 10 پاؤ گے، اور تم نے اس میں 25 بتایا ہی نہیں، ایسے ایسے بہو رہے چلے آؤ تھے ملا سے، اللہ جانے دماغ کہاں دے کے آؤ۔ اللہ دے تو اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے مال کی مثال جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے نام پر دیتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانہ کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جو دانہ زمین میں جانے کے بعد 7 بالیوں کو لے کے نکلتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتے ہیں، ایک دانہ زمین میں جانے کے بعد 700 دانوں کو لے کے اوپر آتا ہے۔ ایسے ہی جب بندے مومن 1 روپیہ اللہ کے نام پر دیتا ہے تو اللہ 700 کا اجر عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے دوگنا فرما دیتا ہے، یعنی 7 کے بجائے 1400۔ تو مسجد کے امام کو خوب کھلاؤ پلاؤ۔ دیکھا جاتا ہے شادی ہوتی ہے، شادی بڑھیا چیز ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں من تزوج، جس نے شادی کیا، فقد استکمل نصف الایمان، تو اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔
نکاح سے آدھا ایمان ملتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الدِّينِ، تو حضور فرماتے ہیں آدھا دین تو نکاح کے ذریعے پا گیا، اور آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرے مطلب اپنی بیوی بچوں کو رزق حلال کھلائے، حلال روزی کھلا لے، نکاح کر لے حلال روزی کھلا لے، تو پیغمبر فرماتے اس نے اپنا دین مکمل کر لیا۔ اے لوگو، مسلمان اللہ نے بنا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک بزرگ تھے، روزانہ 3 سجدہ کرتے تھے خوشی میں۔ ایک سجدہ اس خوشی میں کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے مجھے انسان بنا دیا، اللہ چاہے تو بلی بنا دے، چوہا بنا دے، لیکن اللہ نے انسان بنایا، اس کا کتنا احسان ہے۔ اور دوسرا سجدہ اس شکر میں کرتے تھے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے انسان بنا کر مسلمان بنا دیا، اور تیسرا احسان یہ ہے پروردگار کہ تو نے مجھے مسلمان بنا کے امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا۔ امت محمدیہ میں پیدا ہونا بہت بڑی بات ہے، اس لیے اپنے مسلمان ہونے پہ ناز کرو۔ حضرت خالد ابن ولید جا رہے تھے، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا لقب ہے اسلام میں سیف اللہ۔ حضرت علی کا لقب تھا شیر خدا، کی خدا کے شیر ہیں، اور حضرت خالد کا لقب تھا سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ جس جنگ میں گئے خالد وہ جنگ فتح ہوئی۔ تو ایک دن خالد سے ایک یہودی ملا، پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں مسلمان ہوں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ تو اس یہودی نے کہا تھا مسلمان ہو؟ کہا ہاں۔ تو یہودی کے ہاتھ میں زہر تھا، کہا خالد اگر مسلمان ہو، اسلام سچا مذہب ہے، تو میرے ہاتھ میں زہر کی پڑیا ہے، کھا کے دکھاؤ۔ اگر پکا اسلام ہوگا، سچا اسلام ہوگا، تم پکے مسلمان ہوگے، تو یہ زہر کی پڑیا تم پر اثر نہیں کرے گی۔ تو حضرت آج لال جی پوروک آدمی ہو تو کہا اچھا ہم کا چوتیا بنا تو ہم زہر کھائیں گے، لیکن خالد ابن ولید کا ایمان دیکھو، فرماتے لاؤ، لیا اور زہر کی پڑیا بسم اللہ کر کے خالد ابن ولید نے کھا لیا۔ کافی دیر تک یہودی کھڑا رہا کہ اب اثر ہو، اب اثر ہو، کافی دیر تک انتظار کرتا، لیکن جب زہر کا کوئی اثر خالد ابن ولید پہ نہیں پایا تو پکار اٹھا ہے خالد ابن ولید خدا کی قسم آج مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام بھی سچا مذہب ہے اور اس کے ماننے والے بھی سچے ہوتے ہیں۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بیان اولیاء کانفرنس، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اے لوگوں اپنے نصیب پہ ناز کرو کہ اللہ نے ہم کو تم کو مسلمان بنایا، مسلمان بن کے جی لو۔ اب مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلم بن کے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو، مسلمان بن کے دنیا سے جاؤ۔ اب مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ای المسلم خیر، اے اللہ کے رسول سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو اپنے زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو بچا کے رکھے، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دے نہ ہاتھ سے تکلیف دے، مسلمان وہ بہتر ہے۔ زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دو۔ آج ہماری زبان اپنے قابو میں نہیں رہ گئی،
آج ہم اپنی زبان سے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کا عیب بیان کرتے ہیں ادھر ادھر۔ حدیث پاک میں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا تحسسوا، کسی کے اندر کسی کو عیب نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، اور کسی کے اندر عیب تلاش نہ کرو، ولا تحاسدوا، اور حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض نہ رکھو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی کے اندر عیب نہ تلاش کرو، کسی کو عیب نہ لگاؤ، اے اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور آج ہم دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں؟ حدیث پاک میں عبداللہ ابن عباس قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقال انہما یعذبان، تو فرمایا بے شک یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ یہ نبی کا علم غیب تھا۔ پھر فرماتے ہیں ایک کے بارے میں فرماتے لا یستنزہ من البول، یہ قبر والا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دوسرے بارے میں فرمایا وکانا یمشی بالنمیمہ، اور یہ دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا، چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب قبر میں ہے، اور یہ پیشاب کی چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ تو چغلی کھانا یہ عذاب قبر کا سبب ہے، اس لیے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ حدیث میں آیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے اللہ نے زبان دیا ہے، اللہ کے بندوں کو اچھا کہو۔ حدیث میں ہے روئے زمین پر یہ انسان جتنے ہیں سب خدا کے گواہ ہیں، یہ جیسا کہیں گے ویسا اللہ فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من قال المسلمون